السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں شہوت کے گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ اللہ کبھی ان سے راضی نہیں ہوگا۔ ایک دن ایک شخص روتا ہوا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ رسول خدا نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا، تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ تب اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول خدا، میں کیوں نہ روں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اس گناہ کا معاوضہ کرے تو وہ مجھے جہنم میں بھیجے گا۔ تب رسول خدا نے اس شخص سے پوچھا، کیا تو نے شرک کیا ہے یا تو نے کسی بے گناہ کا قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، نہیں۔ پھر رسول خدا نے فرمایا، اگر تیرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے تو بھی خدا تجھے معاف کر دے گا۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول خدا، میرا گناہ پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ پھر رسول خدا نے دوبارہ فرمایا، اگر تیرا گناہ ساتوں زمین، ساتوں دریا، درختوں اور جو کچھ ان میں ہے ان سے بھی بڑا ہے تو بھی خدا تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ اس نوجوان نے عرض کیا، یا رسول خدا، میرا گناہ ان سب سے بڑا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تیرا گناہ ستاروں اور آسمانوں سے بھی بڑا ہے تب بھی خدا تیرا گناہ بخش دے گا۔ اس نوجوان نے عرض کیا، میرا گناہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ تب رسول خدا نے اس کی طرف ناراض ہو کر دیکھا اور فرمایا، اے نوجوان، تیرا گناہ کیا پروردگار عالم سے بھی بڑا ہے؟ بس اس نوجوان نے سر جھکا لیا اور کہا، بے شک میرا خدا سب سے بڑا ہے اور وہ عظیم ہے اور وہ ہر چیز سے پاک و پاکیزہ ہے۔ تب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سے کہا، اب تو اپنے گناہ کے بارے میں بتا۔ اس نوجوان نے کہا، یا رسول خدا، میں 7 سالوں سے قبروں کو کھود کر کفن چوری کرتا آ رہا ہوں۔ پھر رسول خدا سے مخاطب ہو کے اس نوجوان نے کہا، ایک روز ایک انصاری لڑکی کی میت کو دفن کیا گیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے پہلے کی طرح قبر کھود کر اور میت کو باہر نکال کر اس کا کفن اتار لیا اور اس کو ننگا قبر کے کنارے چھوڑ کر چل دیا۔ اس وقت شیطان نے میرے دل میں وسوسہ پیدا کیا اور اس لڑکی کو میری نظروں میں خوبصورت دکھایا، اور شیطان نے مجھ سے کہا، کیا تو نے اس کے سفید بدن کو نہیں دیکھا، اس کی سفید موٹی رانوں کو نہیں دیکھا؟ پھر میں واپس قبر کی طرف لوٹ آیا اور اس لڑکی کی میت کے ساتھ زنا کیا اور میت کو چھوڑ کر اسی حالت میں واپس ہوا۔ جب میں نے وہاں سے قدم بڑھائے تو اچانک سے میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جو مجھ سے پکار کر کہہ رہی تھی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، قیامت کے دن اللہ تجھ سے حساب لے گا اور تیری جوانی کو جہنم میں جلائے گا۔ یہ ساری باتیں سن کر رسول خدا نے فرمایا، اے فاسق، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اس نوجوان کو اپنے سے دور کرنا صرف اس لیے تھا کہ اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو سکے اور وہ اللہ سے زیادہ التجا کر سکے، اور وہ نوجوان رسول خدا کے دربار سے نکل کر باہر آ گیا۔ در بدر بھٹکتے ہوئے ایک دن وہ مدینے کے کسی پہاڑ پر چلا گیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر عبادت میں مشغول ہو گیا اور اپنے ہاتھوں کو گردن میں ڈال کر فریاد کرتا رہا۔ اور وہ نوجوان آسمان کی اور دیکھ کر کہتا ہے، اے اللہ، تو مجھے اور میرے گناہوں کو جانتا ہے، میں اپنے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور میں نے تیرے پیغمبر کے پاس جا کر توبہ کا اظہار بھی کیا ہے۔ اس نے مجھے اپنے پہلو سے دور بھگا کر میرے خوف کو بڑھا دیا ہے۔ بس تجھے تیری عظمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہ کر۔ یہاں تک کہ وہ 40 دن تک کہ یہ الفاظ دہراتا رہا، اس قدر رویا کہ حیوانات اور درندے بھی اسے دیکھ کر روتے تھے۔ جب 40 دن گزر گئے تو اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا کی اور عرض کیا، اے میرے پروردگار، اگر تو نے میری دعا قبول کی تو میرے گناہوں کو معاف کر، اور اگر تو نے میرے گناہوں کو نہیں معاف کیا تو تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ اس نوجوان کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور اس پر یہ آیت نازل کی، اور جب لوگ اپنا گناہ کر گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے گناہوں پر معافی مانگتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب رسول خدا اپنے گھر سے باہر آئے اور اپنے صحابہ کرام کے ساتھ اس پہاڑی کی طرف چل دیے۔ جب رسول خدا نے اس نوجوان کو دیکھا تو سورج کی گرمی کی وجہ سے اس شخص کا چہرہ جھلس گیا تھا اور لگاتار رونے کی وجہ سے پلکیں گر چکی تھی، اور رسول خدا اس نوجوان کے پاس آئے، اپنے دستے مبارک سے اس کے سر سے مٹی ہٹائی اور فرمایا، اے نوجوان بہلول، تجھے خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ پھر رسول خدا نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، تم بھی بہلول کی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی۔